بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمالہ چودھری۔ آج بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ گیسٹ موجود ہیں، مروہ بلوچ۔ السلام علیکم مروہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ مروہ، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ماہرنگ لانگو کی بارہا جو ہے خواہش کے باوجود سمیع دین جو ہیں وہ ان سے جیل میں ملاقات کرنے کے لیے نہیں آئے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، سمیع دین اور ماہرنگ اس وقت دونوں ایک دوسرے کے خلاف خاموش جہادی ہیں، بلکہ ماہرنگ تو کوشش کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں سمیع دین کو راستے سے ہٹا کر مستقبل کی اس بدنامی سے، اس رسوائی سے میں بچ سکوں، اور سمیع دین بھی ماہرنگ کو پوری دنیا کے سامنے خوب ذلیل اور رسوا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور یہ میری نظر میں سمیع دین کا حق بھی ہے۔ اور اسی لیے سمیع دین نے اتنے عرصے میں ایک بار بھی جیل جا کر ماہرنگ کے اس گھنونے اور شیطانی سے بھرے ہوئے چہرے کو نہیں دیکھا، بلکہ سمیع دین تو اس دن سے ہی ماہرنگ لانگو کی نظریاتی دشمن بن گئی جس دن سے ماہرنگ نے سمیع دین کے ہی جعلی مسنگ پرسنز پر ہندوستان کے یعنی بھارتی ایجنڈے کی سرپرستی پر اس نے قبضہ کیا۔ کیونکہ جس طرح سے سمیع دین اور اللہ نظر نے مل کر سمیع دین اپنے باپ کے جعلی مسنگ پرسنز کے ڈرامے پر جس حد تک وہ شہرت کما رہی تھی، اس نے جس حد تک پیسہ کما لیا تھا، اب تو اللہ کی شان ہے کہ وہ اس حد تک گر گئی ہے۔ اب وہ اپنے مقامی سرداروں کو رابطہ کرتی ہے کہ اس انڈین ایجنڈے نے آ کر ہمارے کاروبار کو ہلا کر رکھ دیا، بلکہ اس نے تو آ کر ہمارے کاروبار کو بند ہی کر دیا۔ بے شک۔ دیکھیں، سمیع دین صرف اپنے جعلی مسنگ پرسنز تک ہی محدود تھی، لیکن شروع ہی دن سے ماہرنگ لانگو نے آ کر RRC کے ایجنڈے کے ساتھ مل کر اس نے بڑے پروپیگنڈے اور ڈرامہ کرنے کی کوشش کی، اور سمیع دین اس چیز کے خلاف تھی۔ تو سمیع دین نے ماہرنگ لانگو کو بہت دفعہ روکنے کی کوشش کی کہ تم BYC کی تنظیم کو اپنی دہشت گردی میں استعمال نہ کرو، اور اسی لیے RRC کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے سمیع دین کے خلاف کیمپین چلائی، اور اس کے بعد سمیع دین نے واضح الفاظ میں ماہرنگ لانگو کو ایک پیغام بھیجا کہ بی بی آج دیکھو تمہاری وجہ سے ہماری کیا حالت ہو گئی ہے، ہم تو اس طرح سے ٹوٹ کر بکھر گئے کہ اب BYC کی تنظیم کسی صورت دوبارہ نہیں بن سکتی، کسی صورت وہ مقام، وہ شہرت ابھی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا، اور تمہارے پاس تو ہندوستان کی سرپرستی ہے، تمہارے پاس تو تم تو بالکل ہی ہندوستان کے کنٹرول میں ہو، اور تمہیں تو ہندوستان فنڈنگ کر رہی ہے، اب تو ہندوستان نے ہماری فنڈنگ بھی بند کر دی ہے، تو اب ہمیں تمہارا چہرہ نہیں دیکھنا۔ آج ہماری ذلت کی، ہماری رسوائی کی، ہمارے منہ پر جو تماچے لگے ہیں اور جس طرح سے ہم بدنام ہو رہے، سب کی بڑی ذمہ دار تم ہو۔ تو ابھی ہمیں، تم چاہے جہنم میں ہو یا پھر تم جیل میں رہو، ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم دونوں کا راستہ الگ ہے۔ مروہ، تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں ٹیلی گرام کے حوالے سے۔ آپ کے بھی علم میں ہوگی کہ روٹین کے مطابق جو ہے ماہرنگ لانگو کے جیل سے جو ہے وہ خط منظر عام پر آئے، اور اچانک سے وہ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گئے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جیل کے اندر ماہرنگ لانگو بڑی تکلیف سے گزر رہی ہے، وہ بڑے تکلیف میں ہے، وہ کافی افسردہ ہے، اور مزید جیل میں رہ کر اپنے جذبات کو، اپنے غصے کو وہ نہیں روک سکی، اور اسی لیے جب پچھلے ہفتے اس کی فیملی آئی تھی جیل اس سے ملاقات کرنے، تو اس نے اپنی والدہ کو ایک خط دیا، اور ان خط میں واضح الفاظ میں یہ لکھا تھا کہ BYC کی چند خواتین نے اور بلوچستان کے اس جاہل نوجوان کے ایک طبقہ ہے جو اسے سپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے پہلے مجھے میری نظر میں ہیرو بنا دیا، پھر فوراً سے زیرو کر دیا۔ جو خط منظر عام پر آیا تھا سوشل میڈیا پر اور فوراً سے ڈیلیٹ ہو گیا، اس میں یہ واضح الفاظ میں لکھا تھا، بلکہ ماہرنگ لانگو نے صاف صاف یہ لکھا تھا کہ بلوچستان کے حالات خراب کرنا میرا مقصد نہیں تھا، میں مجبور تھی اس وقت چند خواتین کو لے کر اور چند نوجوانوں کے اس جاہل طبقے کو لے کر میں جس طرح سے استعمال ہوئی ہوں، مجھے اس چیز کی امید نہیں تھی کہ اس طرح سے میں جیل میں چلی جاؤں گی اور میرے پیچھے سب خوش ہو جائیں گے، وہ سب خوشیاں منائیں گے، میں اس طرح سے محروم رہ جاؤں گی، میں جیل میں بند ہو جاؤں گی، اور بلوچستان امن و امان میں واپس قائم ہو جائے گا، بلوچستان میں واپس سکون آ جائے گا۔ بلکہ ماہرنگ لانگو کو سب سے زیادہ دکھ، درد، تکلیف اور غصہ اس بات کا ہے کہ جس دہشت گردانہ ایجنڈے کو اس نے بنایا تھا، جس دہشت گردانہ فیکٹری کو اس نے بلوچستان میں پروان چڑھایا تھا، جن دہشت گردوں کی وہ ڈھال بنی ہوئی تھی بلوچستان میں، دن رات ایک کر کے اس نے دہشت گردوں پر محنت کی تھی، آج وہی دہشت گرد نہیں ہے، کیونکہ سمیع دین نے ان کا اس طرح سے خیال نہیں رکھا، سمیع دین نے ان کو اس طرح سے کنٹرول نہیں کیا، اور ماہرنگ لانگو کا محنت ضائع ہو گیا۔ ماہرنگ لانگو نہ بلوچستان میں واپس ایکٹیو ہو سکتی ہے، نہ مزید دہشت گردی کر سکتی ہے، بلکہ وہ تو ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گئی۔ بلکہ ماہرنگ لانگو تو اب جیل میں اپنا سر پیٹتی ہے کہ میں جس ریاست کے ہاتھوں بلوچستان میں استعمال ہوئی، وہ ریاست نے تو آج تک اپنا دفاع نہیں کر سکا، وہ ایسے ایک سست اور ایسے ایک کمزور ریاست کے ہاتھوں میں نے اپنی عزت، میں نے اپنے جذبات، میں نے جس طرح سے اپنی بلوچ روایات کو میں نے مسخ کرنے کی کوشش کی، آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔
بلکہ آج مارنگ لانگو کا کیریئر، مارنگ لانگو کی زندگی، مارنگ لانگو کا آج کل کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، وہ جیل میں بند ہے۔ اب تو مارنگ لانگو ان تمام اداروں کے پاؤں پڑتی ہے، پاؤں پڑھ کر وہ گر گراتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح مجھ سے کوئی بات کرو، کوئی سیٹلمنٹ میرے ساتھ آپ لوگ کر دو تاکہ میں باہر نکل سکوں، لیکن اسے کوئی نہیں منہ لگاتا کیونکہ وہ منہ لگانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ جس طرح سے اس نے ہماری ریاست کے امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی، پاکستان کو، بلوچستان کو، بلوچ قوم کو اس نے بدنام کرنے کی کوشش کی، اب تو اس کے منہ پر صرف تماچے لگنے چاہیے، جو الحمدللہ سے لگ بھی رہے ہیں جیل کے اندر۔ اور بہت ہی افسوس کا مقام ہے، میں کہتی ہوں مارنگ لانگو کے لیے، کہ آج نہ اس کے ساتھ سمیدین ہے، نہ آج اس کے ساتھ BYC ہے، نہ آج اس کے پاس ہندوستان کی وہ سرپرستی رہی ہے کہ وہ آ کر بلوچستان میں واپس ایکٹیو ہو سکے، بلکہ مارنگ لانگو میں میرے خیال سے اس کی آنکھوں میں اب اس کے ہی دن چبھ رہے ہیں۔ اب وہ دیکھ رہی ہے کہ کس طرح پھانسی کا بندہ میری گلی کی طرف آ رہا ہے، کس طرح سے میں ایک کال کوٹری میں بند رہ جاؤں گی۔ کچھ بھی نہیں آج مارنگ لانگو کے پاس۔ مروہ، BYC کی فنڈنگ میں جو ہے وہ واضح کمی آئی ہے اور متعدد دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے جو کہ بلوچستان کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ رکھتے تھے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے، بلوچستان میں کئی ملٹری بیس آپریشنز ہوئے، کئی ایسے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں ہوئے کہ BLA کے بزدل دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا، انہیں جڑ سے مٹا دیا، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اور ملٹری بیس آپریشنز ہوئے، زہری میں ان BLA کے دہشت گردوں کو کس طرح سے جہنم واصل کیا، کس طرح سے ان کو دوڑا دوڑا کر زمین بوس کر دیا، وہ جہنم واصل ہو گئے، کس طرح سے ڈال بندین کے اندر ان کا گھیراؤ تنگ کیا، کس طرح سے وہ جہنم واصل ہوئے۔ تو BYC کی دہشت گرد چند شدت پسند خواتین کو یہ عزم نہیں ہوئی یہ بات، اس لیے انہوں نے سوچا ہم یہ اب اپنا نیا پلان کرتے، ایک نیا گھنونا سا اپنا ایک چال چلانے کی بلوچستان میں کوشش کرتے کہ جو بلوچستان کے کم عمر نوجوان ہیں، جو 14 سے 17 سال کے، جو 14 سے 18 سال کے نوجوان ہیں، ان کو ہم اپنی گھنونی چالوں میں لے کر آتے ہیں۔ اب ان کو ہم اس طرح سے اپنی چالوں میں لے آ کر BLA کا حصہ بناتے ہیں، اب ان کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ بلکہ جو 12 سے 14 سال کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو بھی ان لوگوں نے افغانستان منتقل کرایا، انہیں منتقل کر کے BLA کے کیمپس میں ان کو بھیجا تاکہ وہاں پر وہ فدائی بن سکے، وہاں پر وہ دہشت گرد بن سکے۔ اور جو 18 سے 19 سال کے ہمارے نوجوان تھے، جو ہمارے آنے والے کل ہے، جو ہمارے مستقبل ہے، جو پاکستان کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، ان کو بھی ان لوگوں نے نہیں بخشا، ان کو بھی BLA میں بھرتی کرواتے، ان کی بھی ذہن سازی کرتے۔ خاص کر کوئٹہ کے اندر عیسیٰ نگری سے انہوں نے کہیں ایسے بچوں کو، کہیں ایسے نوجوانوں کو اپنا شکار بنایا، ان چند شدت پسند خواتین نے، جبکہ ان کے اپنے فیملی محفوظ ہے، ان کے اپنے بھائی ابراڈ میں پھر رہے ہیں، وہ باہر ملک ہے، لیکن یہاں پر بلوچستان کے ستاروں کے ساتھ، بلوچستان کے نوجوانوں کے ساتھ یہ اس طرح سے اپنی دہشت گردی کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں حکومت وقت سے، ریاست سے، میں بلوچستان کی حکومت سے اپیل کرتی ہوں، ایک گزارش کرتی ہوں کہ ان دہشت گرد خواتین کو بھی آپ نے نظر میں لانا ہے۔ صرف BLA کے بزدل دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنا اب کافی نہیں ہے۔ اگر بلوچستان میں مکمل طور پر امن و امان قائم کرنا ہے تو ان چند شدت پسند خواتین کے بھی گھیراؤ تنگ کرنا پڑے گا۔ ان کے BLA کے دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ ان کے خواتین کو بھی خاتمہ کرنا چاہیے۔ نہ ان کے بزدل دہشت گرد بلوچستان پر رحم کرتے ہیں، نہ ہی چند یہ شدت پسند خواتین کرتے ہیں۔ تو ہماری ریاست کو بھی اب نہ ان پر رحم کرنا چاہیے، نہ ان پر ترس کھانا چاہیے، انہیں جہنم واصل کر دینا چاہیے۔ مروہ، ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں نوشکی میں جو SDPO کا قتل ہوا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، فتنۃ الہندوستان کے چند دہشت گردوں نے، مارنگ لانگو کے چند ذہنی غلاموں نے جس طرح سے نوشکی کے ایک بہادر آفیسر کو شہید کیا، SDPO کو اس طرح سے شہید کرنا، وہ ان کی کوئی شکست نہیں ہے، وہ ان کی ناکامی ہے، ان کی بزدلی کی ایک بہت بڑی مثال ہے، جو خود یہ تاریخ کے سیاہ پنوں میں ایک رقم قائم کر کے چلے جاتے ہیں۔ پہاڑوں میں BLA کے دہشت گرد چھپ جاتے ہیں۔ دیکھیں، وہ ایک بہادر آفیسر تھے، انہوں نے بلوچستان کی ترقی کے لیے، نوشکی میں امن و امان قائم کرنے کے لیے انہوں نے بہت سے کام سر انجام دیے، انہوں نے بہت دن اور رات محنت کی، لیکن ان BLA کے دہشت گردوں کو اتنی غیرت اور جرت نہیں تھی کہ وہ ان پر حملہ کر سکے۔ اس بزدل دہشت گرد نے، اس بزدل دشمن نے اس وقت حملہ کیا جس وقت وہ ایک سفر میں تھے، وہ ایک سفر کر رہے تھے، اس وقت اپنی بزدلی کی ان لوگوں نے نمائش پوری دنیا کے سامنے لگائی۔ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے جو ہے ایک اور بزدلانہ وار کیا ہے اور پنجاب اور سندھ کے 9 مزدوروں کو اغوا کیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے جو BLA کے چند بزدل دہشت گرد ہیں، یہ جس طرح سے آ کر عام عوام کو ٹارگٹ بناتے ہیں، جس طرح سے مزدوروں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں، ان میں اتنی غیرت نہیں ہے، ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ آ کر ہمارے سیکیورٹی فورسز کا سامنا کرے، یا آ کر اپنی دہشت گردی کو، اپنی بزدلی کو ہمارے سیکیورٹی فورسز کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ جب یہ ہمارے سیکیورٹی فورسز پر یا بلوچستان پر حملہ ور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تب ان کو ان کا وہ پاسٹ یاد آ جاتا ہے، تاریخ میں یہ کس طرح سے جہنم واصل ہوئے ہیں، کس طرح سے بلوچستان میں ختم ہوئے ہیں. اسی لیے ہمیشہ مزدوروں کو اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اپنے گھروں کا چولہا جلانے کے لیے، وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں محنت مزدوری کرنے کے لیے، روٹی روزی کمانے کے لیے. تم تو پہاڑوں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے، تم تو ہندوستان کے ٹکڑوں پر پلتے ہو، تمہاری بندوق بھی وہیں سے آ رہی ہے، تمہاری بزدل گولی بھی وہیں سے آ رہا ہے، تمہارا راشن پانی بھی وہیں سے آ رہا ہے. ایک درندے کی طرح تم پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہو، اور جب بھی پہاڑوں سے باہر نکل کر آتے ہو ایک ہمیشہ کمزور پر ہی تم وار کرتے ہو. تم اتنی جرت ہے تم ہمارے سیکیورٹی فورسز کا سامنا کرو، تب کیوں تم بھاگ جاتے ہو؟ تب کیوں تم اتنی جلدی جہنم واصل ہو جاتے ہو؟ لمحوں میں ہی تمہارا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے. ہمیشہ مزدوروں پہ حملہ کرنا یہ اپنی بزدلی کی خود تاریخ رقم قائم کر دیتے ہیں. پوری دنیا کے سامنے اپنا گھنونا، اپنی بزدلی سے بھرا ہوا چہرہ خود پوری دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں کہ دیکھیں ہماری غیرت اتنی ہے، ہماری جرت اتنی ہے، ہم صرف ایک مزدور پر ہی حملہ کر سکتے، ایک مزدور کو ہی اپنا ٹارگٹ بنا سکتے، ایک عام مسافر کو بنا سکتے، ایک بس کو ہائی جیک کر سکتے، ایک ٹرین کو ہائی جیک کر سکتے، ایک اسٹوڈنٹ کو ہم نقصان پہنچا سکتے. اس سے زیادہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بہت جلد پلٹ کر ان کا جواب ملے گا. جس طرح سے ان لوگوں نے بلوچستان میں دہشت گردی کرنے کی کوشش جواب کی ان کو ملتا بھی ہے اور بہترین انداز سے ایک بار پھر بھی ان کو ملے گا، اور ان کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے آپ بلوچستان میں امن و امان کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہو، جس طرح سے آپ اغوا کرتے ہو، جس طرح سے آپ شہید کرتے ہو، اس کا جواب ان کو ملے گا. بلکہ ان جیسے بزدل دہشت گردوں پر اللہ کے رسول کا لعنت ہے. یہ ان کو اس دنیا میں بھی جواب دینا پڑے گا. اس دنیا میں وہ سارے درد، وہ سارے تکلیف ان کو فیس کرنے پڑیں گے، اور اس دنیا میں بھی، اس جہاں میں بھی ان کو ان سب کا حساب دینا پڑے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ مروہ. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.